باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمی و مکرمی، مرزا جہلمی سے کچھ سوالات ہیں اور یہ سوالات بہت اہم ہیں، لہذا میں گزارش کروں گا کہ تمام جہلمی اور جہلمی حضرات جہلمات بھی اس کو غور سے سنیں۔ مرزا جہلمی صاحب سے، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ ہم سوالات اس لیے پیش کرتے ہیں کہ ان کے عقائد کا باطل ہونا ثابت ہو جائے۔ پہلا، اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ کسی غیر اللہ کا علم مخلوق ہے اور باری تعالیٰ کا علم غیر مخلوق ہے، اور یہ کہ وہ غیر اللہ نہ اللہ سے کم جانتا ہے اور نہ اللہ سے زیادہ جانتا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ اس سے کم جانتا ہے اور نہ زیادہ، واجب ممکن محال میں بلا استثناء جو کچھ اللہ جانتا ہے وہ غیر اللہ بھی جانتا ہے، تو بیان کیا جائے کہ یہ عقیدہ رکھنے والا کافر و مشرک ہے یا نہیں، اور یہ عقیدہ اگر کفر و شرک ہے یا نہیں، یہ سب بیان کریں۔ اور اگر کفر و شرک ہے تو کیا ایسا کفر و شرک ہے کہ جس کا قائل مؤمن اور مسلم ہو؟ بہت ہی اہم سوال ہے۔ اب دوسرا سوال دیکھیے، یہ تو دیکھ لیں، یہ تھی تصویر بھی آ رہی ہوگی۔ اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ فلاں غیر اللہ کا اختیار اللہ کی قدرت سے زیادہ ہے، لیکن عطائی ہے اور اللہ کی قدرت ذاتی ہے، ایک حوالے سے زیادہ ہے، ہر حوالے کی بات نہیں کر رہا، صرف ایک حوالے سے۔ اب دیکھیں کس طرح، ہر وہ پہلا تو الف، ہر وہ شے یا واقعات یا فعل یعنی تھنگ اور ایونٹ اور ایکٹ جس پر باری تعالیٰ قادر ہے وہ غیر اللہ بھی اختیار رکھتا ہے، ٹھیک ہے، باری تعالیٰ کی قدرت ذاتی ہے اور اس غیر اللہ کی قدرت عطائی ہے، ٹھیک ہے، یہ فرق تو کر لیا۔ اب دوسرا سیکنڈ پوائنٹ، ایسے افعال یا واقعات جن پر باری تعالیٰ قادر نہیں، جہلمی مذہب کے مطابق مثلا کافر کو جنت میں داخل کرنا، مؤمن صالح بلا معصیہ کو الجہنم میں داخل کرنا، جس کو جہلمی صاحب نوٹوریس بھی کہتے ہیں، امپاسبل تو اور نوٹوریس کہتے ہیں، نوٹوریس کا لفظ NOTORIOUS کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان پر یعنی کہ کافر کو جنت میں داخل کرنے پر، اور مؤمن صالح بلا معصیہ کو جہنم میں داخل کرنے پر، اور صادق کو عذاب دینے پر اور کاذب کو ثواب دینے پر، یہ سب بھی ایڈ کر لیں، تو وہ غیر اللہ جو ہے نا وہ اختیار رکھتا ہے، یعنی عطائی اختیار رکھتا ہے۔ تو بیان کیا جائے کہ یہ عقیدہ کفر و شرک ہے یا نہیں، اور اگر یہ عقیدہ کفر و شرک ہے تو اس کا قائل کافر و مشرک ہے یا نہیں۔ اب یہ جہلمی صاحب نہیں کہہ سکتے کہ جو کام خود خدا کرنے پہ قادر نہیں ہے اس پر قدرت کیسے غیر اللہ کو دے دے گا، کیوں کہ بہت سارے ایسے کام ہیں، مثلا اب کوئی بھی گناہ لے لیجئے تو خدا تو گناہ کرنے پہ قادر نہیں مانتے، جہلمی صاحب نوٹوریس کہہ دیں گے، لیکن انسان تو گناہ کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جس پر خدا تو قادر نہیں ہے، لیکن خدا ان کاموں پر بندوں کو قدرت دے سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے تو وہ مخلوق کی قدرت، کیونکہ کافر کو جنت میں ڈالنے پر آپ کہہ رہے ہیں خدا قادر نہیں ہے، لیکن وہ باری تعالیٰ جن چیزوں پہ قادر ہے وہ شخص ان پہ بھی قادر مانتے ہیں، مانا جائے، اور ان پر بھی جن پر باری تعالیٰ قادر نہیں ہے، تو زیادہ قدرت ہو گئی نا کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی ایک حوالے سے۔ چلیے جی دیکھیں جہلمی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ بہرحال یہ کنڈیشن میں نے عطائی کی اور مخلوق کی لگا دی ہے کہ اس کا اختیار مخلوق ہے اور باری تعالیٰ قدرت غیر مخلوق، تاکہ اعتراض نہ رہے۔ اب تیسرا سوال ہے، اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ فلاں غیر اللہ مخلوق ہے لیکن مخلوق الباری نہیں ہے، یعنی وہ فلاں غیر اللہ مخلوق تو ہے لیکن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ مخلوق الباری ہے، یعنی اللہ کی مخلوق ہے، تو یہ عقیدہ کفر و شرک ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو اس کا قائل کافر و مشرک ہے یا نہیں۔ یعنی وہ صاف کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو تخلیق نہیں کیا، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، لیکن اللہ کی کسی مخلوق بھی مخلوق ہے، تو ایسا عقیدہ۔ اب اس پر عقیدے پہ آبجیکشن نہ کیجیے، عقیدے پہ حکم بیان کیجیے کہ اس عقیدے پر یہ عقیدہ کفر و شرک ہے یا نہیں، اور اگر کفر و شرک ہے جس کا قائل کافر و مشرک ہے یا نہیں، یہ پوائنٹ ہے۔ اب ایک اور سوال دیکھ لیں کہ اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ فلاں غیر اللہ غیر ازلی ہے لیکن خود بخود عدم سے وجود میں آ گیا ہے، اس کا کوئی خالق نہیں، نہ اللہ اور نہ کوئی اللہ کی مخلوق، تو یہ عقیدہ کفر و شرک ہے یا نہیں؟
اگر ہے تو اس کا قائل کافر و مشرک ہے یا نہیں، خواہ اس شے یا اس شخص کے سوا ہر شے کو وہ اللہ کی مخلوق مانتا ہو۔ ذرا غور کر لیجیے، کیا ایسی صورت میں وہ شخص کافر و مشرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ دہلوی صاحب کے عقائد جو ہیں نا وہ اسی قسم کے جاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک بہت ہی اہم سوال، اس کو تو چاہیے تھا کہ میں الگ بیان کرتا، لیکن اب اسی کے ساتھ بیان ہوگا۔ یہ آخری سوال ہے، 5th کوسچن۔ اگر کسی کا عقیدہ ہو، یا نوٹ کر لیں، اگر ضرورت پڑی تو اس سوال کو ہم تفصیل کے ساتھ الگ بھی بیان کر دیں گے۔ اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ باری تعالیٰ قیامت کے بعد الجنہ میں داخل ہونے والے ہر شخص کو مخلوق گاڈ جی کیپٹل یا کریٹڈ گاڈ جی کیپٹل بنا دے گا، لیکن یہ کریٹڈ گاڈز ہرگز منی گاڈز یا منی خدا نہیں ہوں گے، بلکہ پیرلل میں گاڈز ہوں گے، یعنی پیرلل گاڈز ہوں گے۔ اب بتائیے، باری تعالیٰ سے ان کا فرق صرف اور صرف اتنا ہوگا کہ باری تعالیٰ ذاتی اور غیر مخلوق ایسینشیل اینڈ انکریٹڈ ہے، لیکن یہ پیرلل گاڈز عطائی و مخلوق یعنی بیسٹوڈ اینڈ کریٹڈ ہیں۔ بیان کیا جائے یہ عقیدہ کفر و شرک ہے یا نہیں، اگر ہے تو اس عقیدے کا قائل کافر و مشرک ہے یا نہیں۔ اب پلیز نوٹ این بی، یہ بھی ہم دہلوی صاحب کو نوٹ کرا رہے ہیں کہ محترمی و مکرمی دہلوی صاحب کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ ایک عقیدہ کفر و شرک ہو، لیکن اس عقیدے کا قائل مؤمن و مسلم ہو، لہذا عقیدہ اور معتقد ہر دو کے لیے سوالات الگ الگ کیے گئے ہیں۔ ذرا آپ نوٹ کر لیں۔ اب اس کا بھی جواب بھی بہت اہم سوال ہے، اور اس پر بہت لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی، تو میرا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرات غور کر لیں کہ دہلوی صاحب کے نظریات میں انکنسسٹنسی، ویکنیس اور کانٹرڈکشنز بہت ہیں۔ اس کے باوجود بعض لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں مانتے، دنیا جہان کی غلطی نکال لیتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ انبیاء سے غلطی ہوئی، وہ کہیں گے ہاں بھائی ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی دہلوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انبیاء سے غلطی ہوئی، یہ خود غلط ہے، وہ نہیں مانیں گے وہ لوگ۔ آپ میری بات سمجھ لیں، یہ حال ہے، تو پھر ہماری باتوں کو وہ کہاں سنیں گے؟ لیکن ایک شخص ہیں جن کے بارے میں کہتا ہوں وہ شاید ہماری بات سن لیں، وہ ہیں علی الحسن نقوی صاحب۔ پتہ نہیں کیوں ان کے لیے میرے دل میں کہیں نہ کہیں سے کچھ نرمی آ ہی جاتی۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو بھی عقیدے رکھیں، دہلوی صاحب کے عقائد و نظریات سے اپنا ایمان تباہ نہ کریں۔ پتہ نہیں وہ میری بات مانتے ہیں یا نہیں۔ والسلام تمت، یہ ایک اور دیکھ لیجیے۔